الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله مولانا العظيم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو رغداً رغبت کے ساتھ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور تم داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو توبہ ہے نغفر لکم خطایاکم ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے وسنزید المحسنین اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے فبدل الذین ظلموا پھر بدل دیا انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا قولا بات کو غیر الذی قیل لهم اس کے خلاف جو ان سے کہی گئی تھی فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ ایک عذاب آسمان سے بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 ہے۔ اس کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر 10واں انعام ذکر کیا جا رہا ہے، جس کا واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ جب گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ یہ لوگ جب مصر سے نکلے اور فرعون سے جب اطمینان حاصل ہوا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ تمہارا اصل وطن جو ملک شام ہے اس کے اوپر ایک قوم نے قبضہ کر دیا ہے، قوم عمالقہ نے، لہذا تم ان سے جہاد کرو اور اس سے اس ملک کو آزاد کرواؤ۔ تو یہ لوگ نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس ارادے سے، لیکن جب وادی تیہ میں پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑی طاقتور قوم ہے جن سے ہم کو جہاد کرنا ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انکار کر دیا کہ ہم ایسے طاقتور لوگوں سے جہاد کریں گے نہیں۔ تو ان کی اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی تیہ کے اندر گویا کہ ایک طرح سے قید کر دیا جو 40 سال تک رہے اور اسی میں پھنسے رہے۔ اس دوران حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 40 سال کے بعد اب ان کے اندر جو نئے نبی آئے وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادم تھے۔ اور 15ویں پارے کے اندر اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت خضر کی ملاقات کے لیے گئے ہیں،
تو ان کے خادم کے پاس جو مچھلی تھی اور وہ مچھلی جو بھول گئے تھے وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے. یہی وہ مچھلی بھول کر گئے تھے جو حضرت موسیٰ کے خادم تھے. تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نبی بنایا. اب اتنے سال گزر چکے تھے، نئی نسل آ گئی، لہذا ان کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اور ملک شام کو فتح عطا فرمائی. اور حضرت یوشع بن نون نے اس زمانے کے جو پھر لوگ آئے تھے، نئی جنریشن جو تھی بنی اسرائیل کی، ان کے ساتھ میں مل کر ملک شام پر قبضہ کرنے والی قوم سے جہاد کیا. جمعہ کا دن تھا، شام کے وقت حضرت یوشع بن نون کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تاکہ جہاد پورا ہو جائے. تو اللہ نے ان کے لیے سورج کو کچھ دیر کے لیے روک دیا تھا اور اللہ نے حضرت یوشع بن نون کو فتح عطا فرمائی اور ملک شام آزاد ہوا. جب یہ ملک شام آزاد ہوا تو اس وقت اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا، حضرت یوشع بن نون جو اس وقت نبی تھے، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا ہے، یہ بعد کے زمانے کی بات ہے کہ جب ملک شام فتح ہوا تو ان کو کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو، اس سے مراد بیت المقدس ہے. تو جب تم اس بستی کے اندر انٹری کرو اور داخل ہو تو اس وقت دو کام کرنے ہیں تم کو. ایک کام یہ کرنا ہے کہ جسمانی شکر ادا بھی کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ زبانی بھی شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ اللہ نے اتنی بڑی زبردست طاقتور قوم سے تمہارے ملک کو آزاد کیا، تو ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی فتح ہوئی ہو تو یہ اللہ کا انعام ہے فتح ملنا. لہذا اللہ کی نعمت کے اوپر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنے بڑے انعام سے نوازا ہے. لہذا ان کو دو کاموں کا حکم دیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جسمانی طور پر بھی تواضع، انکساری اور گویا کہ تمہارے جسم سے ٹپکتی ہو، اس طریقے سے تم داخل ہو عاجزی کے ساتھ میں سجدہ کرتے ہوئے، اور زبان سے توبہ کے الفاظ بھی بولو کہ اللہ ہماری اگلی جو خطائیں ہو گئی ہے اس سے ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے کہ نغفر لکم خطایاکم، کہ اگر تم یہ دو کام کرو گے دل کی ندامت کے ساتھ میں تو ہم تمہاری قصوروں کو معاف کر دیں گے، تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے. اور صرف ہم معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کے اخلاص کے مطابق وسنزید المحسنین اور بھی عطا کریں گے، اور بھی نوازیں گے. لیکن تم کو یہ دو کام کرنے ہیں، اور یہ اللہ کا انعام ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کی طرف سے نعمت ملے اور اس طریقے سے آزادی ملے اور اس طریقے سے فتح ملے، اس طریقے سے غلبہ ملے، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی نعمت ملی تو آپ علیہ السلام اس وقت مکہ میں جو فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تھے، تو اس وقت آپ کے اندازے یعنی کہ آپ کے داخل ہونے کا انداز یہ تھا کہ آپ اپنی سواری پر سوار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے اس سواری کے اوپر اس طریقے سے جھک کر بیٹھے ہوئے تھے حضور کہ آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کی کوہان کو لگ رہا تھا نیچے. اس طریقے سے عاجزی کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ہیں. نہ غرور ہے، نہ تکبر ہے، اور نہ اس طریقے سے طاقت کا مظاہرہ ہے. نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی یہ بتایا کہ کس طریقے سے شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک تو عاجزی بتائی، اور پھر لکھا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع کے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اس کے بعد مکہ میں دخول کے بعد 8 رکعت نماز عطا فرمائی ہے فوراً. یہ اصل چیز ہے کہ جب فتح ملے، غلبہ ملے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے.
اس لیے علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے کہا یہ 8 رکعت جو ادا فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے کہا یہ چاشت کی نماز تھی اس لیے کہ وہ وقت تھا چاشت کا، اور کسی نے کہا نہیں وہ فتح کی نماز تھی کہ جو اللہ نے فتح عطا فرمائی اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی ہے۔ تو یہ مومن کا شیوا ہے، یہ انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے تو نبیوں نے بھی اور نبیوں پر ایمان رکھنے والے امتیوں نے بھی کبھی غرور کا اور طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس نعمت کے ملنے پر ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے ہیں۔ تو یہ اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ باجے بجانا ہے نا، ناچ گانے کرنا۔ جیسے ایک مثال دے دوں، ہندوستان کو بھی اللہ نے آزادی عطا فرمائی، اس کو بھی ظالم اور جابر قوم سے ایک یعنی کہ نجات عطا فرمائی، تو اس وقت ملک کے اندر دیگر مذاہب کے لوگ اس دن خوشیاں مناتے اور ہم بھی مناتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے اس ملک کو آزادی عطا فرمائی تھی۔ لیکن ہمارے خوشیاں منانے کا انداز کیا ہے کہ ہم ناچ گانے کرتے ہیں، ایسی محفلیں قائم کرتے ہیں، اسکول والے جوان بچیوں کو ڈانس کرواتے ہیں اور میوزک بجاتے ہیں، حالانکہ یہ آزادی ملنے کا تصور یہ ہے ہی نہیں کہ تم اس طریقے سے نافرمانی کے بازار گرم کرو، اور اس طریقے سے آزادی کی نعمت کی ناقدری ہے یہ تو، کہ اصل آزادی کی نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس دن اس قوم کے لیے کچھ انسانیت نواز کچھ ایسے کام کیے جائے، بے سہاروں کے لیے سہارا دیا جائے، کچھ خدمت خلق کے پروگرام بنائے جائے۔ یہ اصل ہے کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمائے تو انسانیت کی خدمت کرنی ہے، موقع دیا ہے، نہ یہ کہ ایسے ناچ گانے کی محفلیں قائم کرنی ہے۔ تو آج یہ ہو رہا ہے، تو یہ طریقہ کار مسلمان کے لیے اس طریقے سے ناچ گانے کی محفل قائم کرنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آزادی ہے، نعمت ہے، اور یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اس کے حقدار ہیں کہ اس دن ہم خوشی منائے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ کار جو ہمارا ہے یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو اللہ نے ان کو یہی کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے تم کو یہ نعمت ملی ہے تو تم بھی 2 کام کرو، سجدہ کرو، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور دوسرا کام کیا کرو کہ توبہ کے الفاظ کہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے اللہ کی طرف سے جو بات ملی تھی اس بات کو بدل دیا، یعنی جن 2 باتوں کا حکم دیا تھا اس کو بدل دیا، اور بدلا بھی تو کیسا بدلا؟ اس طریقے سے بے باکی اور اس طریقے سے ان کے اندر سرکشی بھر چکی تھی کہ اس انداز سے بدلا ہے کہ بہت بڑی گستاخی کر دی انہوں نے، کہ ان کو کہا تھا جھک کر داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو اس بات کو تو انہوں نے بدلا اس طریقے سے کہ وہ سورینوں کے بل داخل ہوئے، گھسیٹ کر، جس طریقے سے چھوٹا سا بچہ گھسیٹ کر چلا کرتا ہے، یہ گستاخی کی انہوں نے۔ دوسرا کیا کام کیا انہوں نے کہ ان کو کہا تھا حطتن کہوں گے، یعنی ہماری توبہ، ہم توبہ مانگتے ہیں، یعنی کہ معافی مانگتے ہیں، اس طریقے سے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ حطتن نہیں کہا بلکہ حنطتن کہا۔ حطتن کا ترجمہ الگ ہے اور حنطتن کا ترجمہ الگ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا حبۃ فی شعیرۃ، یہ کہا یعنی گیہوں کا دانہ، بالی میں گیہوں کا دانہ، اس طریقے سے ایسا لفظ بدل دیا، کہاں توبہ کا لفظ ہے اور کہاں گیہوں کا ذکر ہے، اس طریقے سے پوری بات کو بدل دیا، پورے طریقہ کار کو بدل دیا۔ ایسی گستاخی کے ساتھ میں جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اللہ کی غضب کو انہوں نے بھڑکایا، اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا کام کیا تو اللہ فرماتے رجزم من السماء فانزلنا علی الذین ظلموا رجزم من السماء، تو ہم نے آسمان سے ان پر پھر عذاب اتارا۔ پھر اتنی بڑی نعمت ملی ان کو،
اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ملا، اس انعام کی انہوں نے اس طریقے سے ناقدری کی، تو پھر اللہ نے جو ناقدری کرنے والے جو ظالم لوگ تھے سب نے نہیں کی، بلکہ اس میں سے بعض لوگوں نے کی، تو جنہوں نے کی ان کے اوپر اللہ نے ایسا عذاب اتارا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان کے اوپر طاعون کا عذاب اترا، اور طاعون ایسی بیماری اس طریقے سے عذاب اترا کہ آنن فانن 70,000 لوگ ان کے اندر سے مر چکے، 70,000 موتیں ہوئی ان کے اندر، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کو بدلا تھا، اللہ کے حکم کے اندر تبدیلی کی تھی، تو پھر اللہ کے غضب کو جوش دلایا تھا، تو اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آئی کہ ایسا طاعون پھیلا ہے کہ 70,000 لوگ بنی اسرائیل میں سے مر چکے تھے۔ یہ اللہ بما کانوا یفسقون، اللہ فرماتے ہم نے آسمان سے عذاب اس لیے اتارا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ جس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر کورونا بیماری پھیلی، اس کا وائرس پھیلا، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک عاجز اور بے بس ہو چکے، ظاہری اسباب کچھ بھی ہو اس کے پھیلنے کے، لیکن باطنی اسباب بھی ہوا کرتے ہیں۔ جب آسمانی آفت کوئی اترتی ہے تو پھر وہ اللہ ہی کی ہٹانے سے ہٹ سکتی ہے، کسی طاقتور ترقی یافتہ ممالک کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ اس بیماری کو یا اس حالات کو بدل سکے یا ہٹا سکے۔ جب اس بیماری کو یعنی کہ ملک کے اندر پھیلی تھی، ایسی پھیلی کہ ایک ایک دن کے اندر ایک ایک بستی کے اندر کئی جنازے اٹھے، اتنے جنازے اٹھے کہ غیروں کو ان کے لاشیں جلانے کی جگہ نہیں ملی، اور مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کرنے کی جگہیں نہیں ملی تھی۔ ایسے لاشوں کے ڈھیر لگے، حتیٰ کہ یہ عالم ہو گیا لاشوں کو کہ ان لاشوں کو کتوں نے پھاڑا ہے، اور اس طریقے سے ان کو میدان کے اندر اور جنگلوں کے اندر دفنانے کے نام پر پھینک دیا گیا ہے۔ جب اللہ کا عذاب اترتا ہے تو پوری کی پوری قومیں اور پورے کے پورے ملک عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسا عذاب اترتا ہے تو اس وقت اترتا ہے جب اللہ کی زمین فساد سے بھر جایا کرتی ہے، لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اور صرف نافرمانی ہی نہیں کرتے، احکام کو بدلنے کی سازشیں کرتے ہیں، احکام کو بدلنے کی کوششیں کرنے لگتے ہیں، ناپاک قانون بنانے لگتے ہیں۔ اور یہی چیز تو ہو رہی ہے کہ آج اسلامی قوانین کو بدلنے کے لیے طرح طرح کے بل پاس کیے جاتے ہیں، طلاق کے نام پر قانون بنائے جاتے ہیں، وراثت کے نام پر قانون بنایا جاتا ہے، یکساں سول کوڈ کو نافذ کر کے یہ کیا ہے؟ یہ احکام الہی کو بدلنے کا طریقہ کار تو ہے۔ جب اللہ کے حکموں کو بدلا جائے گا تو اللہ آسمان سے پھر اپنی پکڑ اتارے گا، اور پھر ایک ایک کو چن چن کر اس روئے زمین سے اللہ فساد کو ختم کرے گا۔ اس لیے اللہ کے حکموں کے ساتھ میں بغاوت کرنا اور اللہ کے حکموں کے اندر تبدیلی کرنا اور اپنی مرضی کے کام کرنا، اور ایسا نہیں کہ غیر ہی بدلتا ہے اللہ کے حکم کو، غیر محسوس طریقے سے ہم بھی بدلنے والے بن جاتے ہیں۔ دیکھیں جرم کے سنگینی کو سمجھیں، غیر محسوس طریقے سے ہم بھی اللہ کے حکم کو کبھی کبھار بدل دیا کرتے ہیں۔ وراثت کا مسئلہ ہے، ایک مثال ہی دے رہا ہوں، صرف بہنوں کا حصہ دینے کی بات آئے تو پھر ہم کیا کرتے؟ اپنی مرضی کا حصہ دے رہے۔ قرآن نے اس کا حصہ متعین کیا ہے، شریعت نے اس کے حصے کو مقرر کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں، ایک بھائی کو دیتے ہیں، ایک بہن کو نہیں دیتے، دوسرے بھائی کو نہیں دیتے، یہ ان کے مال کو ہڑپ کر کے۔ اتنا ہی نہیں کرتے ہم کہ صرف وراثت کا مال کھا جاتے، ہم اپنی مرضی سے وراثت کے قانون کو چلانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی دکھانا چاہتے ہیں۔ جس کام کا حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے، جس کے حصے کو اللہ نے قرآن میں متعین کیا ہے، اپنی مرضی سے اگر تقسیم کریں گے اور وراثت کے قانون کے اندر اپنی مرضیات چلائیں گے تو آج نہیں کل اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی۔
اس لیے غیر محسوس طریقے سے ہم بھی کہیں نہ کہیں اللہ کے حکموں کو بدلنے کے اندر ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی ہمارے بھی کچھ ایسی کوششیں ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس آیت سے پتہ چلا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے اندر تبدیلی کی، اللہ کے حکم کو بدلا تو اللہ نے آسمان سے طاعون کو اتارا، بیماری کو اتارا اور موت کی اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اس طریقے سے اگر کوئی بھی اللہ کے احکام کے ساتھ میں بغاوت کرے گا تو اللہ کے عذاب کو اتارنے میں گویا کہ وہ دعوت دے رہا ہے، اور اللہ کے عذاب کو گویا کہ اتارنے کے اندر گویا کہ یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئے گی، اور اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ سخت ہوا کرتی ہے، جب اترتی ہے تو پھر قومیں اور طاقتور لوگ بھی اور بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور پاور رکھنے والے بھی اللہ کے پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا لہذا ہم بھی اللہ کے حکموں کے اندر تبدیلی کرنے کا سبب نہ بنے، اللہ کے حکم کے سامنے بغاوت ہم نہ کریں، ہم بھی سرکشی کے اوپر نہ اترے، اللہ کے حکموں کو پورے کرنے والے بن جائے۔ اللہ کے احکام کو ٹھکرانا یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے، یہ نافرمانی ہے، کھلے عام نافرمانی ہے۔ وقت پر نماز کے لیے مساجد میں نہ آنا یہ اللہ کے حکم کے سامنے سرکشی اور بغاوت ہے جو غیر محسوس طریقے سے ہم کر رہے ہیں۔ اگر بار بار اللہ کے احکام کو توڑا جائے گا تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے اوپر حالات بیچتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی پکڑ بھی آیا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔